ویلکم بیک ناظرین، آپ ہمارے ساتھ، آپ کا بہت شکریہ، اور مہمان گرامی بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ بات ہو رہی تھی سیاست کی، بات ہو رہی تھی ووٹ کی، اور بات ہو رہی تھی عوام کی۔ جب تک عوام جو ہے اپنے اندر سے منتخب نمائندے جو ہیں وہ ووٹ کے ذریعے ایوان اقتدار تک نہیں پہنچائے گی، کیسے ممکن ہے کہ عوام کی آواز اور عوام کی زندگی میں کوئی بہتری آ سکے؟ آصف صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوامی فیصلہ جو آیا ہے، یہ عوامی فیصلہ نہیں، یہ کسی تیسری قوت کا فیصلہ آیا ہے؟ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا کہ 11ویں کا پتہ 12ویں نو لگتا ہے۔ یہ تیسری قوت، میں نے اپنے ابھی حالیہ آرٹیکل میں بھی یہ لکھا تھا کہ جب فیصلے نتائج بننا شروع کر دیں تو تجزیے پلٹ جایا کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسا آپ نے سوال کیا ہے، اس کا جواب آپ کے اندر موجود ہے۔ اس کی میں 2-3 مثالیں دے دیتا ہوں۔ یہ آج کل ٹویٹر کا بڑا زمانہ ہے۔ 2 دن پہلے ہی ایسے میں نے ٹویٹ پڑھے جن پہ تھا کہ گل مک گئی ہے۔ اس پر ہمارے دوست ہیں گوہر بٹ صاحب، انہوں نے پوچھا کی گل مک گئی ہے؟ انہوں نے کہا نون لیگ دا صفایا، یعنی پنجابی میں چل رہا تھا وہ۔ اب میری اتنی پہنچ نہیں ہے جتنی شیخ رشید کی ہے، جو پہلے ہی خبر دے دے کہ صرف نواز شریف نہیں مان رہا، باقی مان رہے ہیں، ورنہ یہ ان کا کام ختم ہو جائے گا۔ ایسے تجزیے آ رہے تھے اور وہ عوام میں شکوک و شبہات پیدا کر رہے تھے۔ جہاں تک الیکشن کا تعلق ہے، یہ کیونکہ لاہور میں میرا خیال ہے 4 سیٹیں تھیں، باقی سارے پنجاب میں جہاں جہاں بھی ہوئی ہیں۔ اب ان کا پہلے دن تو کچھ کھلے گا نہیں کہ کیا ہے، پہلے دن ایسا ہی ہے جیسا آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھ سے زیادہ بہتر اس حوالے سے میرے اچھا درانی صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو حمزہ شہباز ہیں اور یہ آصف علی زرداری کی جہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ جوڑ توڑ جو ہے حمزہ شہباز کو جانے نہیں دیں گے، انہوں نے سندھ میں اپنی حکومت ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ قومی حکومت چلتی رہے، جیسے کہ آصف صاحب نے کہا کہ نون لیگ کا بیڑا غرق کرنے میں جہاں پہلے کردار ہے، اور اب اسے بقول شیخ رشید صاحب چونک میں لا کے جو ہے دفن کرنا جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ ایک خواہش ہے، اور وہ اس پہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا واقعی جوڑ توڑ اس عوامی فیصلے کو ماننے کی بجائے جوڑ توڑ کی سیاست ہوگی اور حمزہ شہباز کی حکومت کو برقرار رکھنے کی جو ہے وہ کامیاب ہو جائیں گے؟ شیخ صاحب، پہلی تو بات یہ کہ میں نے اپنے ٹوٹل پروفیشنل جتنی بھی لائف ہے اس میں آج اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کوئی بھی چند ایک ہوں گے کہ کوئی بھی عوامی نمائندہ نہیں ہے، نہ ایم این اے نہ ایم پی اے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ عمران خان کے آنے سے صرف فرق اتنا ضرور پڑا ہے کہ عوام کو شعور آ گیا ہے، عوام کو پتہ چل گیا کہ گیٹ نمبر 4 کیا ہے۔ اب وقت اس سے پہلے ان کو پتہ نہیں تھا۔ جو گیٹ نمبر 4 سے اندر انٹر ہوتا ہے اور اندر جا کے وہ سٹیمپ پیپر پہ سائن کر دیتا ہے، جی حضوری کر لیتا ہے، اور اس کے بعد چیری بلاسم بن جاتا ہے، وہ چاہے عمران خان ہو، وہ چاہے نون لیگ والے ہوں، وہ مولانا فضل الرحمان ہو یا کوئی۔ ہمارے ملک میں جو سیاست ہے وہ اس حد تک گندی ہو چکی ہے کہ یہاں پر جب تک گیٹ نمبر 4 میں جا کے اس کے بعد جی حضوری نہ کی جائے اس وقت تک آپ جیت ہی نہیں سکتے۔ ہاں، چند ایک جگہوں پہ ضرور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عوامی نمائندے ہیں جن کو حقیقت میں ووٹ پڑے، لیکن کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کو حقیقت میں ووٹ پڑے ہوں، جینون ووٹ پڑے ہوں اور اس کے بعد وہ جیتا ہو۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ آپ دیکھیں نا کہ جو منڈی لگتی ہے، آپ نے بھی آصف علی زرداری صاحب کی بات کی یا آپ نے بات کی، تو اس طرح تو عمران خان پہ دیکھیں، میں بالکل امپارشل ہو کے بات کروں کیونکہ میں پروفیشنل آدمی ہوں۔ عمران خان کے دور میں اے ٹی ایم مشینیں کہا جاتا تھا علیم خان کو، جہانگیر ترین کو، اور اس کے بعد نواز شریف کے دور میں تو خیر آپ کے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ دے، تاڈر صاحب جو تھے ان کے بارے میں مشہور تھا کہ سب سے پہلے ججز میں وہ بریف کیس لے کے گئے تھے، کوئٹہ لے کے گئے تھے بریف کیس، جہاز پورا بھر کے لے کے گئے تھے، جہاں پر اربوں روپے کی کرپشن ہو رہی ہو، ٹھیکے دیے جا رہے ہوں۔ کبھی سر آپ نے شاہد صاحب، میں عوام کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عوام ذرا کائنڈلی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت ایک درخواست دے نا۔ میں نے تو درخواستیں 3-4 فیڈرل گورنمنٹ میں دی، مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ اس میں ذرا یہ پوچھا جائے کہ جناب جتنے ہمارے جوڈیشری کے جج صاحبان ہیں، جتنے ہمارے ریٹائرڈ جرنیل صاحب ہیں،
وہ کس کس نے کون پاکستان میں موجود ہے. اب مجھے بتا دینا سر, شاہد صاحب آپ کے بھی علم میں ہے, میرا بہت ہی پیارا بھائی جو ہے وہ انتہائی اس حوالے سے معتبر ہے اور جانتا ہے آصف صاحب, اس کے باوجود جو ہے نا ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم تو بالکل جس کو کرنا پینڈولم کی طرح بس اپنی مرضی سے نہیں ہل رہے, ایک مشین ہلا رہی ہے. صاحب آپ کہتے ہیں عوام کو شعور آیا, اور جب شعور آ ہی گیا ہے تو میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ کیا واقعی جو ہے آصف علی زرداری, ترین اور علیم خان کا جو وہ سلسلہ ہے جس کی آپ بات کرتے ہیں, کیا وہ جوڑ توڑ کی سیاست میں کامیاب ہو کے موجودہ جو حکومت ہے حمزہ شہباز کی اس کو برقرار رکھ پائیں گے, کہ یا چودھری پرویز الہی جو ہیں وہ ان کا آنا دیکھیں شاہد صاحب, یہ پاکستان وہ ہے جہاں پر کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ کل کیا ہونے والا ہے. اب آج اس وقت جب میں آپ کے پروگرام میں آیا ہوں تو اس وقت آصف علی زرداری صاحب جو ہے انہوں نے میٹنگ بلائی ہوئی ہے, اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کل انہوں نے چودھری شجاعت کے ساتھ ملاقات کی ہے, اور چودھری شجاعت کے ساتھ انہوں نے بقول ان کے کہ کمٹمنٹ ہوئی ہے, اور انہوں نے وکٹری کا نشان بنایا, وکٹری کا نشان بنا کے باہر نکلے ہیں. اسی طریقے سے حمزہ شہباز, اب یہ اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پریشرائز کر رہے ہوں چودھری پرویز الہی کو کہ جناب علی آپ کو ہم جیتنے نہیں دیں گے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ان کی 188 سیٹیں ہیں اور وہ بڑی آسانی سے جیت سکتے ہیں, لیکن بات صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ جو شخص زیادہ پریشر ڈال گیا, جو زیادہ بلیک میل کر گیا, اور اس کے بعد سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے بھی بے وقوفیاں شروع کر دی ہیں. انہوں نے کہا جی ہم نے لسٹیں بنا لی ہیں کہ ہم آئی جی کو تبدیل کر دیں گے, ہم چیف سیکرٹری کو تبدیل کر دیں گے. پہلی تو بات ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن شاہد صاحب جہاں تک آپ سیاست کی بات کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ پوری دنیا میں پاکستانی سیاست جو ہے نا وہ اتنی بک چکی ہے, اتنی یعنی نیچے چلی گئی, اور اس میں سب سے اہم کردار جو ہے نا وہ کلغی والوں کا ہے. اچھا آصف صاحب, جب بات ہو رہی ہے ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو شعور دیا اور پھر اس آگہی دی, اس کے ساتھ آواز بلند کرنے کی جو تھی ان میں طاقت جو ہے اس کو دی. عمران خان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے لڑنے کی ہمت دی ہے اور ووٹ کے ذریعے جو ہے وہ بدلنے کی جو ہے وہ طاقت جو ہے یا باکس کے ذریعے اپنے فیصلہ منوانے کی جو ہے وہ آگاہی دے دی ہے عوام کو. آپ کیا سمجھتے ہیں جب عوام باشعور ہے اور یہ آگاہی اس کو مل چکی ہے, وہ لڑتی بھی ہے, وہ دیکھتی بھی ہے اور اپنے ووٹ کی اہمیت بھی سمجھتی ہے, پھر کیا یہ دھاندلی اور یہ جو خرید و فروخت کی منڈی ہر دفعہ لگتی ہے وہ اس دفعہ بھی لگ پائے گی, اور کیا سیاستدان اس منڈی لگانے میں اور وہ اپنا اقتدار کا حصول حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ آپ نے جناب بھٹو صاحب کا ذکر کیا اور اس کے بعد خان صاحب کی بات کی. خان صاحب کا بھٹو صاحب کا کوئی مقابلہ نہیں ہے, یہ آپ تاریخ بھی اس کو فارغ کرے گی. اب آپ یہ ذرا ریکال کر لیں, خان صاحب کے گھر کے باہر پولیس والے کو جب شیخ رشید وہ ٹی وی والوں کی بس پر بیٹھ کر سگریٹ پی رہا تھا تو عمر اسد اور یہ شاہ محمود قریشی صاحب بغلوں میں ہاتھ دے کے کھڑے تھے. مجھے یاد ہے کہ محترمہ نصرت بھٹو صاحبہ کو کوئی 22 ٹانکے لگے تھے. وہ پہلے سر پھڑواتے تھے, اپنا قربانیاں دیتے تھے. ہم نے ٹکٹکیاں, کوڑے, قلعے یہ سب آباد ہوتے دیکھے 11 سال کے لیے. اب ادھر حالات بالکل مختلف ہیں. جہاں تک شعور کی بات ہے تو شعور معاشرت اور معاشر میں جو موجود روایات ہیں ان کی بربادی کا نام شعور نہیں ہے کہ میں آپ کی عزت نہ کروں. یہ مائک ٹائسن نے کہا کہ یہ سوشل میڈیا ایسی چیز ہے کہ گالی دینے والے کو بندہ پنچ بھی نہیں مار سکتا. مجھے یاد ہے گجرانوالہ میں محترمہ بے نظیر بھٹو کا 1986 میں جلسہ تھا, تو جنرل ضیاء الحق کے لیے عوام میں سے کسی نے ایک نازیبہ بات کی, کسی جانور سے ملایا, تو محترمہ اٹھی, انہوں نے کہا انسان چاہے کتنا بھی گر جائے اس کو ایسی تشبیہ نہیں دینی چاہیے جو لوگ عمومی طور پہ نعرے لگاتے ہیں. میں نہیں کہنا چاہ رہا, بات یہ ہے کہ جب تک کوئی لیڈر تربیت کے ساتھ, ورنہ انارکی آتی ہے, جہاں قیادت کا فقدان ہوگا, لوگوں میں پریشانی ہوگی, وہاں انارکی آئے گی, انقلاب کبھی نہیں آئے گا. اور یہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ شعور, اس کو میں شعور نہیں سمجھتا, اس لیے کہ اس شعور کے پیچھے گود ٹو گود یہ
یہ میری مطلب ٹھیک ہے، درانی صاحب بھی کہیں گے، حمید گل سے یہ شروع ہوئے ہیں اور اب تک جب انہوں نے وہ نیوٹرل ہوئے ہیں تو 5 منٹ نہیں لگائے. مریم اور بلاول نے ان کی کھٹیا کھڑی کر دی. شعور وور کوئی نہیں، شعور بغیر تربیت کے، بغیر نظریے کے میں نہیں مانتا. نظریہ کیا ہے کہیں نہیں چھپا. کرپشن کے خاتمے کے لیے یہ آئے تھے، کرپشن کے الزامات کے ساتھ یہ مائنڈ کر رہے ہیں اور ڈیفینڈ کر رہے ہیں اپنے بندوں کو. جہاں تک تعلق ہے جوڑ توڑ کا، اگر زرداری کرے وہ شیر والی بات تو اس کی درندگی ہے، اگر پرویز لائی کرے تو اس کی سیاست ہے، اگر عمران خان کرے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ایم کیو ایم جائے تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ وہ جی ڈی اے والے جائیں، کیا آپ ان کا نام ہے سر، وہ ہیلپ کیجئے گا، وہ جو سندھ میں ہیں جی ڈی اے والے وہ جائیں، ان کے ساتھ کوئی جائے. یہ شرک پوری والے پیر صاحب ٹوٹ کے جائیں، جلیل شرک پوری. جلیل شرک پوری. مطلب یہ ہے کہ جب ہم ایک پیمانہ کرتے ہیں، اگر میں کوئی بات ناجائز کرتا ہوں تو آپ یہ مت کہیے کہ آصف یہ فلاں کرے گا تو وہ ناجائز ہے، تمہارے لیے جائز ہے. ایک جب تک آئین کی سپرامیسی نہیں، اب پچھلے دنوں جو فیصلہ سپریم کورٹ سے آیا ہے، فیصلہ ہو جانے کے بعد فیصلے کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے. کل خواجہ سعد رفیق صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم یہ بات کبھی نہیں مانیں گے کہ جن کا مطلب اور مفہوم یہ تھا کہ سپریم کورٹ قانون سازی شروع کر دے، اس میں تشریح میں جا کر ایک کلیئر کٹ بات لکھی ہے. چلیں عمل درآمد ہو گیا، باتیں ہو گئی. اب جو سوری صاحب نے عدم اعتماد کے لیے کیا، سارا دن قوم کو نیزے کی عنی پہ ٹانگے رکھا اور رات کو یہ کر کے بھاگے. اگلے دن جب انہوں نے سپریم کورٹ نے کہا کہ جی فلاں تاریخ کو شاید 10 اپریل تھی یا 9 اپریل تھی، تو رات بھر یہ ان میں جو اسمبلی اراکین تھے ان میں بیمار بھی تھے، دوائیاں کھانے والے بھی تھے، اس سے بھر کر ساری دنیا کے جو پاکستانی جہاں جہاں وہ انتظار کر رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے. اب اگر کوئی آئین کی بات پوچھتا تو وہ ووٹنگ ہونی تھی، تو وہاں کیا ہوا یہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. تو لہٰذا آئین کی سپرامیسی جب تک تمام ادارے نہیں مانتے، میں مان ہی نہیں سکتا کہ کوئی دنیا کا ملک ترقی کر سکے. بادشاہت بھی ایسے اختیارات استعمال نہیں کرتی جہاں ہمارے ڈیموکریسی یا ڈکٹیٹرشپ کے حکمرانوں نے کیے ہیں. اور جہاں تک عوام کا تعلق ہے، یہ اپنے آپ کو ٹو بی رولڈ، ہم صرف اس لیے ہیں کہ ہم پہ حکومت کی جائے. ہم کیوں نعرہ بازی کریں، ہم کیوں کسی کے پیچھے جائیں. اس لیے مرزا بیدل صاحب نے کہا کہ مقلد سب سے پہلے اپنی جہالت کا اعلان کرتا ہے. جب تک میرا آپ درانی صاحب کوئی اور لوگ جن کے مسائل ہیں، جس طرح ہم اقوام متحدہ میں کہتے ہیں کہ تیسری دنیا کے مسائل ہیں، تم کیسے ڈسکس کر سکتے ہو. اسی طرح آصف صاحب کا کہنا ہے کہ عوام کے مسائل جو ہیں وہ اس لیے بڑھ رہے ہیں کہ عوام کو اپنے مسائل کے تدارک کا خیال نہیں ہے. جب تک عوام جو ہے وہ خود اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کرے گی، خود اپنے مسائل کو اجاگر نہیں کرے گی اور اپنی صحیح نمائندگی کا انتخاب نہیں کرے گی، خود اپنی زندگی میں تبدیلی لانے کی کوشش نہیں کرے گی، تب تک کیسے ممکن ہے کوئی یہ ذہن میں رکھے کہ ان کی قیادت جو ہے وہ بدل جائے گی. ناظرین، یہ خیالات کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا، لیکن پروگرام میں ایک وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے. ناظرین، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا.